ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ سر. اس وقت تو ظاہر ہے ہمارا موضوع وہی سی پیک پہ آئے گا، لیکن اس وقت حالیہ جو اپڈیٹ چل رہی ہے ہمارے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے حوالے سے. سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس حد تک بہتر ہے؟ یا دیکھیں جی، ترقی کے لیے کاروبار لازمی ہے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو بھرتی ہو جاتے ہیں وہ حکومت کے اوپر بوجھ پڑ جاتے ہیں اور وہ ہم سے نکلتے ہیں. یہ بہت اچھے ادارے تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے، میرے ساتھ خود ہو چکے ہیں، میں نے خود کی ہے، کمپلین بھی کی ہے. چینی مارکیٹ میں بک رہی ہے، ڈالڈا مارکیٹ میں بک رہا ہے، جو چیز سبسڈی تو یہ چیزیں ہمیں گورنمنٹ نقصان دے رہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے، وہ گورنمنٹ اسلام آباد یوٹیلیٹی سٹور کی نہیں ہے، گورنمنٹ پورے پاکستان کی ہے. وہ امپلیمنٹ اتنے زیادہ آفیسر انہوں نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ صوبائی گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری کو استعمال کریں، صوبائی گورنمنٹ کو کہیں چیزیں ایک ریٹ بیلنس کریں. یہ ملازمین اس میں تھے بالکل نو ڈاؤٹ کہ گھر چلتے، لیکن یہ اب جس طرح بجلی کا بوجھ ہمارے اوپر آ رہا ہے، یہ ہمیں وہ چیزیں مل ہی نہیں عام بندے کو. پھر ایسے ادارے کا رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہ اپنے کاموں کے لیے مطلب یوٹیلیٹی سٹورز کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کو عوام جو شہری ہے اس تک سبسیڈائز چیز یقینی بنائی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب آٹا آتا ہے تو وہ نہیں ملتا، چینی آ رہی ہوتی ہے، سبسڈی جس پہ آتی ہے. سر خود مجھے کئی بندوں نے شکایت کی، چینی دوسرے بندوں کو دی، ایون کہ اس کے ملازم اسلام آباد میں بھی شکایت کی تو وہ کہتے ہیں جی میرا خود کسی دوسرے بندے نے چیز لے لی ہے. تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی ہے. دوسرا، اب سرکار یا حکومت اس طرح چل نہیں سکتی کہ تمام سرکاری بندے بھرتی ہوں. یہ ہمیں چینج کرنی پڑے گی. پوری دنیا دیکھ لیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ دیکھ لیں کیا کیا چیز نہیں ہے پرائیویٹ ہے. تو اس کی امریکہ کو دیکھ لیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے. اچھی پالیسیز ہیں. دیکھیں سارے ادارے گورنمنٹ نہیں چلا سکتی نہ گورنمنٹ. ہاں، چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ اپنا رکھے. صحیح ہے، اس کے لیے جو ہے یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ چلا جائے تب بہتر ہے، یا کسی اور طریقے سے، ورنہ اوور آل اس طرح عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں. اور حکومت اس چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے وہ بھی دیکھ لیں. اسٹور کے علاوہ انہوں نے مختلف لوگوں کو دی ہوئی تھی سارا، پھر وہ نظام بھی ساتھ سے پہلے چل رہا تھا. اوور آل یہ اخراجات زیادہ تھے، فائدہ تو گورنمنٹ کو تھا نہیں، کیونکہ کام کاروبار وہی ہوتا ہے جس کا ریٹرن بھی ہو. اس کا کوئی ریٹرن اس طرح چیزیں مل نہیں تھا، فیڈ بیک. تو پرائم منسٹر اور میرے خیال میں بڑی تعداد میں پورے ملک میں ظاہر ہے ملازمین افیکٹس ہو رہے ہیں، ان کی فیملی نو ڈاؤٹ. ہاں، انہیں کسی بہتر جگہ پہ لے کے جائیں، یا پرائیویٹ جو بندے کام کرتے تھے، کچھ مال جو بڑے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے، ان بندوں کو وہاں پہ لے کے چلے جائیں. اس کے علاوہ جو اسٹور کا کام کرتے ہیں، کوئی جو انڈسٹری آ رہی ہے اسٹور والی انڈسٹری، اس طرح گورنمنٹ کام کرے، پرائیویٹ انڈسٹری میں نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی ان کا جو اولڈ ایج بینیفٹ وہ چلتا ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا، پینشن وغیرہ. تو مطلب ان کو کسی دیگر ادارے میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے، ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ ہزاروں خاندان ہیں، ہزاروں لوگ ہیں اس میں اور وہ چیز ہو. تو سر یہ تو چلیں ایک اوور آل معروضی سے ہمارا ایک بات تھی. ہم دوبارہ سی پیک روٹ پہ ہی آتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایکسپرٹی ہے وہ سی پیک کی ہے، اور ہمارا تو سی پیک سے عشق ہے جی. اللہ کرے کہ بالکل. یہ سب حالیہ کچھ عرصے میں پہلے میں ہم نے نئے روٹس کے بارے میں بھی سنا تھا، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، روٹ سے پہلے آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں. تو ہماری شہروں پہ آبادیوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں، ہم ارد گرد سے ہیں، لیکن شہر میں مین وجہ تھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے لوگ بنیادی سہولتیں جو بالکل. سی پیک کا جہاں روٹس بنا ہے اور ساتھ اس کے ساتھ سروس روڈ بھی بنے، اس کا کبھی عام لوگ ہم ذکر نہیں کرتے. ان روٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے میں ایک نئی آبادی بن چکی ہے. میری وہ پوری سٹوری بار چلی، وہاں پہ بس اسٹاپ بن چکا ہے پورے پاکستان کے لیے جانے کے لیے، وہاں پہ آ سکے ہیں. کئی علاقے کی آبادی ہے وہاں پہ. میرے شہر کلندر آباد جو ہے اس کی زندہ مثال ہے، اور میں نے کافی دفعہ دی ہے. میں نے کافی اس کے ساتھ ٹورزم کے ساتھ تھا، وہاں پہ اوپر جو پوائنٹ ہے اس سے ایزی ایکسیس کیا گیا. تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ شہروں پہ جو دباؤ تھا آبادی وہ کم ہو چکا ہے. نئے شہر آباد ہونے، یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. ابھی تک بھی ہماری گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے. یہ تو قدرتی ایک چیز آ چکی ہے، وہاں پہ نئے بننا شروع ہو گئے. اگر یہی پلاننگ کر کے وہاں بنائے جائے تو ایک نئے شہر کلندر آباد ایک اچھا اور خوبصورت شہر بن سکتا ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ نہیں پلاننگ نہیں ہوئی. گورنمنٹ اب بنانی چاہیے، جہاں انٹرچینج ہے اس کے ساتھ چیزیں بن سکتی ہیں. لیکن اگر اس کا کوئی آلریڈی ایک ماسٹر پلان تیار کیا جائے، کہاں تعمیرات ہوں گی، کہاں نہیں ہوں گی، گرین بیلٹس ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن وہ چیز تو اس طرح بلوچستان میں ایک ولیج کا کنسیپٹ تھا. میں نے بھی کئی دفعہ یہ چیزیں بتائی ہیں، نئے نئے بنائیں تو آبادی بھی دباؤ بھی کم آئے گا اور وہاں پہ لوگ رہیں گے، اسکول کالج وہاں پہ نئے مواقع پیدا ہوں گے. لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں کی گئی. یہ افسوس کا موقع، یہ ہمیں کرنا چاہیے. صحیح ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. اب دیکھ لیں نیچے حویلیاں کے پاس جو ہمارا وہاں بھی ایک پورا شہر بن چکا ہے. نیا شہر، ہری پور نئی مارکیٹ وہاں پہ آبادیاں، وہ ایک پلاننگ بنائیں، چھوٹے ٹاؤن
بنائیں، اس سے باہر ٹاؤن نہیں جائے گا، یہاں یہ چیزیں ہیں، یہ اسکول ہیں. پھر دوسرا، اب جو بچہ اسلام آباد پڑھنے جاتا ہے، میں آپ کے سامنے خود موجود، میں کئی پروگرام میں صبح جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں. ایک چیز اچھا سر روٹس پہ بات کریں، وہ روٹس کے ساتھ دیکھ لیں، وہ آبادی کبھی اسے مینیج کر کے نئے شہر بناتے بڑے پیارے شہر بناتے، اور یہی ہمیں اسلام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد ہے. اور یہ علامہ اقبال نے جرمنی کو جا کے بتایا تھا، انہوں نے جب ملے تھے تو یہی چیز پوچھی تھی. اب روٹس کی جا کے بات کرتے ہیں، سی پیک کا بیسیکلی یہاں پہ ان کی انڈسٹری شفٹ ہونی ہے، زون بننے ہیں. میرپور میں بھی ایک زون ہے، ابھی آزاد کشمیر کا، ابھی منصیرہ مظفر آباد میرپور روڈ ہے. میں کافی عرصے سے، میں تو 4-5 سال سے یہ چیز لیکن یہ بھی روٹس بننے ہیں. مسئلہ بیسیکلی سی پیک کے 3 روٹس ابھی ہم جا کے چائنا کے ساتھ بائی روڈ چلے جاتے ہیں. ایک کافی عرصہ 2018-21 میں نے کیا تھا، بتایا. ایک مظفر آباد سے سیدھا گلگت میں وہاں پہ ٹنل کے ذریعے کریں گے. ایک ہمارا KKH یہ ہے. تھرڈ سوات موٹر وے جو KP گورنمنٹ نے بنایا وہ اوپر سے جا کے بنائیں گے، چترال سے ہوتے. چترال میں ایک زون بھی بنایا ہے KP گورنمنٹ. وہ زون بڑے کام کا زون ہے کہ وہاں سے افغانستان کی جو منرلز ہیں، جو چیزیں ہیں وہاں پہ وہ پروسیس پلانٹ لگنے ہیں، وہ چیزیں مقامی سب لوگوں کو روزگار ملے گا. بنسبت وہ ادھر بڑے شہروں میں آئیں گے وہ وہاں پہ ہی سیٹل ہو جائیں گے. یہ 3 روٹس ہیں، 3 روٹ سے کرنے کے. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی پلاننگ ہے گورنمنٹ کی، اب جیسے ہمارے منصیرہ سے ابھی ٹنل کا ہے اپنا بابو سیٹ ٹاپ کا، کبھی یہ بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں میرے خیال میں یہ تو ہمارا فار ایور سدا بہار کا راستہ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ دونوں اچھی، یہ بھی ایک ٹنل ہے اور ایک مظفر آباد وہ بھی ٹنل ہے، یا مرچ کر کے بناتے ہیں یا ادھر سے لے. یہ تینوں روٹس ہیں سی پیک کے ساتھ کنٹیکٹ. اچھا سر، یہ جو منصوبہ ہے یہ کس فیز پہ ہے؟ ابھی زیر غور ہے، زیر تجویز ہے، یا اصل پیپر ورک تو تمام ہو چکا ہے. میاں صاحب جب چیزیں آئی تو اس وقت میجورٹی چیزیں ہو چکی تھی. فیز 1 میں روڈ بڑے روڈ بھی بن چکے تھے، انٹر لنک بھی ہو چکے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی تجویز دیتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے پھر جوائنٹ جو سیشن ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ چیز فیصلے کیے جاتے ہیں. جیسے انڈیا خان میں نہر کا دیگر پروجیکٹ تھا، تو یہ ابھی فیز 2 میں جاری ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ فیکٹری شفٹ ہوگی. تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے بھی چیز ہوتے ہیں، موسم حالات کے بیچ میں ہمارے آپ نے دیکھا ابھی کووڈ آ گیا. نہیں وہ بعض لوگ سیاست اس میں لاتے ہیں، میں سی پیک میں سیاست نہیں لاتا جی. یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، یہ میرا اور آپ کا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارے بچوں کا پروجیکٹ ہے. افیکٹ تو کرتی ہیں چیزیں سر آپ کی، جب حکومت کے ظاہر ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ اس طرح نہیں کر رہے. دیکھیں جی، جب ملک میں چیزیں چل رہی ہوں تھوڑی بہت چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملکوں کے پروگرام ہے، اس میں آگے پیچھے ڈیلے تو چیزیں تو ہو سکتی ہیں، رک نہیں سکتی. جو چیزیں ہونی ہیں وہ بنے گی. سی پیک ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور چائنا کے لیے بھی اچھا ہے، دونوں کو لازم ہے. تو اس لیے یہ کہیں سے بھی اور چیز ہوئے ہمیں یہاں پہ ایفرٹ زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے زیادہ وہ چیز کرنی ہے، ایک چیز لانی ہے جی لانی، انہیں فائدہ ہے. پھر چائنا کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بھی بڑے مضبوط ہیں. تو اس میں تھوڑا سی چیزیں آگے پیچھے ہو. بیچ میں کووڈ آ گیا، وہ مسائل تھا، پھر کچھ اور مسائل تھے جس چیزیں، لیکن چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں. اور انشاءاللہ بظاہر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز رکی ہوئی ہے. سست روی کا شکار ہمارے جو خاص کر اب مسئلہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، چیزیں ہونی ہیں، وہاں پہ آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ آفیسر آئے کرتے ہیں ان کا کام ہے. دیکھا ارے دوسرے جو قومی ادارے ان کا کام تو سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے، وہ تو یہ چیزیں. اب وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہوگی یا ان کا کام ہے چیزیں دینا. اب وہاں پہ ہمارے جو ہے پراپر میکینزم نہیں ہے. 1 ونڈو تو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح چیزیں ہیں نہیں. وہ کئی جگہ سے لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں، پرسنلی بھی کہتے ہیں، پھر ہم متعلقہ اداروں میں لوگوں کو کہتے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے، وہ اس چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اچھا سر، یہ تو ظاہر ہے بہت وسیع سبجیکٹ ہے سی پیک کا. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو معیشت کا 70% انحصار ہے وہ زراعت پہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا تھا، اعلان کیا تھا اپنے کچھ میرے خیال میں 3000 اسٹوڈنٹس کو. آرمی چیف صاحب نے بھی بالکل پچھلے سال وہ بھی وہاں پہ انہوں نے بہت زبردست پروجیکٹ کیا ہے ایگریکلچر کے ریوائیو کرنے کے لیے. بالکل. تو یہ کیا اس حوالے سے دیکھیں جی، سی پیک کے ساتھ زراعت لازمی ہے، شامل ہے. اس میں یہ ہمارے بچے وہاں پہ جا کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، واپس جب آتے ہیں انہیں یوٹیلائز کرنا ہمارے یہاں پہ محکموں کا کام ہے. مطلب وہ نوجوان جو ہمارے وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں، تربیت تعلیم لے کر آ رہے ہیں، اب ان کے لیے آگے ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے نا جی. ہمارے یہاں پہ آپ زراعت کے محکمے دیکھ لیں، وہ صرف چند بندوں کو تصویریں میں جانتا ہوں بنا کے تصویریں بنا کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، ہم نے یہ کام کر لیا. اس سے باہر نکلنا چاہیے نا. اس سے عشق یہ ہے کہ اس کام سے لگن پیدا کریں نا، اپنی چیز کو حلال کریں. اب سی پیک کے تحت جو آپ یہاں پہ دیکھ لیں، جو بیچ ہے ہائیبرڈ بیچ ہے، اب سٹرک کی اب 21 کی 31 نئی اقسام انہوں نے مختلف ہمارے بچوں نے ریسرچ کر کے چیزیں بنائی ہیں. اب یہاں پہ عام بندے سے پوچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں عام زمیندار جو چھوٹا زمیندار ہے، جو
تو فائدہ ہی نہیں دے رہے. اصل ان کے کام ہے یہ لوکل مساجد میں آئیں, مساجد میں اعلان کریں, لوگوں کو بتائیں, گھروں تک چیز لے کر آئیں, بلکہ گرین ٹنل فارمنگ کریں. چھوٹا زمیندار ہے, دیکھیں جی میں بھی گھر میں چھت پہ لگا سکتا ہوں, اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اگر میری 10-20 کنال زمین ہے, اور 20 کنال تو بہت بڑی ہے, مشروم آپ ایک گھر میں کر سکتے. اب اس کے لیے چائنا کے پارٹنرشپ بھی یہاں پہ چیز ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اب یہ جب آگے آئیں گے, یہ چیزیں کریں گے, لوگوں کو انوائٹ کریں گے, پرائیویٹ پارٹنرشپ 20 کنال پہ تو اچھے خاصا فارم ہاؤس بن سکتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. میں ویسے ایک مثال دے رہا تھا, ان کی چائنا کو زراعت کی ضرورت بھی ہے, انہیں چیز بہت بڑا ملک ہے. اگر ہمارے یہاں پہ کریں گے تو ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور ہماری بہت زیادہ زمینیں ہیں. ہمارے یہاں پہ زمینوں پہ مکان بن رہے ہیں, زرعی زمینوں پہ کوئی بھی پلاننگ نہیں. بہت بڑا بالکل پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ایک منصوبہ دیا ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, زبردست چیز ہے. اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی قیمتی زمین ہے, وہاں پہ 5 مرلے کے پلاٹ بن رہے ہیں, بلکہ بڑی زمین ہے. وہ کیا کرتے ہیں جی, 10 کنال 20 ایکڑ بیچ کے ڈالا لے لیا جی, ویگو لے لی. بالکل. اب گورنمنٹ کو چاہیے یہ ڈالے ویگو سے کلچر کو سمجھائیں, یہ آپ کی قیمتی چیز ہے, بے شک وہ مالک ہے. لاہور کی طرف سفر کرنے کا کچھ اتفاق ہوا تو یقین مانیں کہ دل اندر سے جلا کہ یار کتنی قیمتی زمین کے زمینوں پہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. گورنمنٹ ان کو روکے, پابندی لگائی یہاں پہ سوسائٹی. میں نے کہا پالیسی نہیں ہے. پھر انہیں کہیں جی آپ ایگریکلچر یہ چیز کریں, انہیں کورسز کے لیے جو جس کے 20 کنال سے چائنا کے ساتھ کورسز کے لیے بھیجیں, وہاں B2B ہو آپس میں. کہیں جی دیکھیں ایک دم بڑی فیکٹری کے بجائے چھوٹا چائنا انویسٹر بھی ہے. میں خود جانتا ہوں, مجھے کافی سارے چائنیز بزنس مین بعض ٹائم ہوتے ہیں, وہ میں تو خیر اوائڈ بھی کرتا ہوں, ڈر بھی لگتا ہے لوگوں سے نا کرانے. وہ خود انٹرسٹیڈ ہیں یہاں سے. اب جیسے چلی ہے, وہ کہتے ہیں چائنا لے کے بڑی اچھی کامیاب ہے, وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. وہ کلر میں استعمال ہوتی ہے, وہ اپنے میک اپ میں استعمال ہوتی ہے, پکانے کھانے میں استعمال ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے اب وہ یہاں پہ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے, ان لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, گورنمنٹ ان لوگوں کو انگیج کرے. گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب وہ تو دے رہے ہیں, ہمارے بی ہیں یا ہمارے CM صاحب ہیں, پرائم منسٹر, انہوں نے دے دی. اب نیچے جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں یہ اپنے 3 سال ٹرن کے لیے یہاں پہ نہیں آئے, 2 سال کے لیے. انہیں اسی لیے بھرتی کیا ہے گورنمنٹ نے, پبلک سروس کا جو نام دیا, یہ لوگ آگے کام کریں. لیکن یہاں پہ یہ اپنے پاس کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہیں بتانا پڑے گا یار یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کا پیشن, یا ایسی چیز کریں, یہ ایسے گورنمنٹ کا ہے یار جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ اس چیز کی طبیعت کی طرف لانا چاہیے. یہ ہے کہ اس پہ ہمیں زیتون کی کاشی کہو ہمارے علاقے میں موجود ہے یہاں پہ. پھر ہمارے علاقے میں آپ اپنی چائے کی کاشت ہو سکتی ہے, جو شنکیاری ہے ویسے شنکیاری جیسا علاقہ شیروان میں موجود نہیں ہے, وہاں پہ نہیں ہو سکتی. ہو جاتا کوئی ہری پور کے اوپر والا جو علاقہ ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے. چائے کو شنکیاری سے نکال کے بعد میں لائیں نا جی. پھر زعفران کی کاشت کشمیر میں بھی ہو سکتی ہے, ہمارے علاقے میں بھی ہو سکتی ہے. یہ بیسک یہ کام ہے, یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے شہتوت کے کتنا اچھا لوگ, تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ان محکموں کو چائنا کے ساتھ جتنا زیادہ انگیج کریں, ہائیبرڈ بیج کھلائیں. پہلے جو ہم 100 روپے کا بیج ملتا ہے, ابھی وہ 2 روپے 5 روپے میں ملے گا, کیونکہ ہم یورپ سے لانا مشکل تھا. اب یہاں سے تو سستا ہے, بلکہ چائنا ہمیں فری بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ مل کے پارٹنرشپ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا. سر یہ میرے خیال میں فری والے کھاتے سے ذہن میں نہیں ڈالے لوگوں کو, کیونکہ یہ قرض کی پیتے ہیں بڑی شوق سے نہ, وہ دیکھنا ایک دن رنگ لائے گی فاقہ مستی ہماری. تو میرے خیال میں ظاہر ہے بزنس کی طرف ہی اگر ہم بزنس اور ان چیزوں پروجیکٹس پہ ہوں تو زیادہ چھوٹے لیول پہ میوچل دیکھیں جی. چائنیز ریسٹورینٹ بنے, چائنیز ایگریکلچر میں بھی آپ کو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا. وہ یہاں پہ مشروم چلی 20 کنال پہ لگاتے ہیں, گرین اوپر نیچے لگانے, وہ تو بہت بڑی طوفان چیز ہے. تو یہ چیزیں مل کے جب کریں گے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں گے ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھا سر, ہم انشاءاللہ اگلے اس پروگرام میں چائنا کے ساتھ ان مواقع پہ ڈسکس کریں گے کہ جو ہم ایک عام جو شہری ہے یا چھوٹے درجے کا کاروباری ہے, زمیندار ہے, وہ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں سر. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.